ماشاء اللہ جزاک اللہ. افنان اب نہیں ہیں, مدیہ واصل اب نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر جلسہ و حاضرین اجلاس, آج اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. میرے عزیز ساتھیوں, ذرا غور کیجیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس کام کا سب سے زیادہ حکم دیا وہ نماز ہے. نماز دین کا سکون ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا جو ہمارا خالق و مالک ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ. تم نماز قائم کرو اور زکات دیتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ اور رکوع کیا کرو. معزز سامعین, اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہے. نمبر 1 فجر, نمبر 2 ظہر, نمبر 3 عصر, نمبر 4 مغرب, نمبر 5 عشاء. مومنوں اور کافر میں فرق کر دینے والی چیز نماز ہے. نماز بری باتوں سے اور بری چیزوں سے روکتی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھو, اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھو, ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھو. بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے نماز, بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے نماز. ملنا ہے اگر اللہ سے مصلی بچا کے دیکھو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. السلام علیکم. ماشاء اللہ جزاک اللہ. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی 5 وقت نماز کو بھول گئے تھے. ان کے نام یہ بچی الحمدللہ دوبارہ کون کون سے ہے یاد دلائی ہے. ہمت کی داد دینا چاہیے. آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کے متعلق بتا رہی تھی. اللہ اس کو جزائے خیر دیں. وہ بول کو کرنے کا الحمدللہ قرآن انعام میں دیا جائے گا. اب یہ قرآن ہے, اب دینے سے اس کی بیعت بھی کر سکتی بول کے اس کو رکھے ہیں. انشاءاللہ ہمارے ٹی عبدالعزیز مولانا کے بہن صبرینہ بانو کی طرف سے جتنے بچے ہمارے مدرسے کے اجلاس میں حصہ لیے ہیں, تقریر وغیرہ پیش کر رہے ہیں, ان سب کو بطور تحفہ قرآن مجید کا ایک نسخہ دیا جائے گا. نام آپ کے موجود ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. قرآن ہاتھ میں لینے سے آپ ادھر ادھر اسے یہ کر سکتے ہیں, بیعت بھی ہو سکتی ہے, اس لیے ہاتھ میں نہیں دے رہے, بعد میں پہنچائیں گے. بڑے بچوں کو انشاءاللہ مغرب کے بعد ان کے تقریر کے ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے. شیخ کا کہنا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے تدلتیوی زبان میں اتنی بڑی باتیں ہمت سے بول رہے ہیں. ان بچیوں کی ہمت افزائی کے لیے کچھ رقم یا کچھ تحفتاً سامعین کی طرف سے دینا چاہیے. 5 روپے 10 روپے دو آپ, الحمدللہ کہیں کہیں خرچ کر دیتے ہیں. ہمت افزائی کے لیے شیخ بتا رہے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں. عائشہ سکندر رمضان المبارک کے روزے اس عنوان پر تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر جلسہ و حاضرین اجلاس, آج اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے رمضان المبارک کے روزے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 132 میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو. پھر جوش بھی اس مہینے کو برس کے روزے رکھے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زلخون سے باندھ دیا جاتا ہے. اور اس اللہ کے کراتے صرف 2019 سے افضل ہے. اور اس رمضان المبارک کے میں ہر دن ہر رات مسلمان کی دعا قبول کی جاتی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس مہینے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ریحان فضل صاحب. ریحان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمن صلی علی رسول الکریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
محترم صدر جلسہ وعزیز اخلاص، آج اس جلسے میں آپ لوگوں کے سامنے دعا کا ترجمہ پیش کروں گا. مغفرت اور رحم طلب کرنے کی دعا. رب فیض و عذابی ایمان داخل رحمانیہ، اے رب تو بخش دے رحم فرما، اور تو سب میرا مانا زیادہ میرا مانا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. ان کے بعد زینب عمران سونے اور سو کر اٹھنے کی دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس سفر میں آپ لوگوں سے ہمیں دو بند کرنا اللہم بسم دامت تب جنت باتی دو الحمدللہ سے آئیانا بادم آماتنا الینا دو. السلام علیکم. ماشاء اللہ. ان کے بعد عرفہ اور ام کلثوم سیرت کے سوال و جواب پیش کریں گے. ترتیب نمبر 33. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس جلسے میں ہم آپ لوگوں کے سامنے سیرت کے سوالات و جوابات پیش کریں گے. سوال نمبر 1، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سوال نمبر 2، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام کیا ہے؟ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ ہے. سوال نمبر 3، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام کیا ہے؟ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبداللہ ہے. سوال نمبر 4، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. سوال نمبر 5، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. سوال نمبر 6، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دن اور کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نارب الاول پیر کے دن 22 سے 55 عیسوی میں پیدا ہوئے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق. السلام. جزاک اللہ. ان کے بعد عفیفہ داؤد، ان کے بعد سعدیہ عبد القادر اور رحمت عبداللہ تیار رہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و صلی علی رسول کریم. اما بعد، محترم جلسہ و عظیم جلسہ، ہم آپ لوگوں کے سامنے دعا پیش کرنا چاہتے ہوں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا. اللہم انی اسألک جنت. اے اللہ ہمت کے دروازے کھول دے. مرضی سے باہر نکلنے کی دعا. اللہم انی اسألک من فضلک. اے اللہ میں تیرا فضل مانگتی ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. السلام علیکم. جزاک اللہ. سعدیہ عبد القادر جمعہ کی فضیلت اس عنوان پر تقریر کریں. رحمت عبداللہ. عرفہ ریاض الرحمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و صلی علی رسول کریم. اما بعد، محترم صدر جلسہ و حاضر اجلاس، میں تقریر کا عنوان ہے جمعہ کی فضیلت. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ایمان والو، جب جمعہ کی اذان دی جاتی ہے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور اس وقت کاروبار چھوڑ دو. اگر تم سمجھے تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. معزز سامعین،
ماشاء اللہ جزاک اللہ. اب ان کے بعد رحمت عبداللہ صبر کی فضیلت پر تقریر کریں گے. رحمت عبداللہ. عرفہ ریاض الرحمن. عرفہ ریاض الرحمن. میری زبان سے کسی کا دل نہ دکھے اس عنوان پر تقریر کریں گے. ماشاء اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و صلی علی رسول کریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر جلسہ و حاضرین اجلاس، آج میری تقریر کا عنوان ہے میری زبان سے کسی کا دل نہ دکھے. زبان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. زبان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے ای المسلم الافضل، کون سا مسلمان افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلیم المسلم من لسانی افضل. افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سارے مسلمانوں کو زبان کی حفاظت کرنا توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نازیہ اظہر الدین. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان کے بعد سمیہ عزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. اما بعد محترم صدر جلسہ و حاضرین اجلاس، آج اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کے آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو شریک نہ بناؤ. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسی جیسی بری بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. السلام علیکم. سمیہ عزیز غیبت کے عنوان پر تقریر کریں گے. اسکیہ اور سعدیہ ابراہیم احادیث پیش کرنے کے لیے تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد محترم صدر جلسہ و حاضرین اجلاس، آج اس جلسے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے غیبت. غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا. غیبت کرنا اسلام میں حرام ہے، وہ بڑا گناہ ہے. غیبت علاقہ جہنم کا باعث ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آئیے معزز سامعین میں غیبت سے بچنے کی اقسام بتاتی چلو. نمبر 1 اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کرنا. نمبر 2 اپنی زبان کی حفاظت کرنا. نمبر 3 اللہ کا ذکر کرنا. نمبر 4 وقت کا صحیح استعمال کرنا. نمبر 5 اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھنا. نمبر 6 تقدیر پر مضبوط ایمان رکھنا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو غیبت جیسی بری بیماری سے بچنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. ان کے بعد رحمت عبداللہ صبر کی فضیلت پر عنوان کریں گے. ترتیب 40. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد محترم صدر جلسہ و حاضرین اجلاس، آج جلسے میں تقریر کا عنوان ہے صبر کی فضیلت. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے مومنو تم صبر کرو اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صبر کے ذریعے سے انسان کو مدد حاصل ہوتی. مدد ثانیات اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہے. نمبر 1 نیک کاموں کو انجام دے کر صبر کرنا. نمبر 2 گناہ سے دور رہنے کے لیے صبر کرنا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر حالت میں
صبر کرنے کی توفیق عطا فرما آمین آمین السلام علیکم ماشاء اللہ جزاک اللہ. ان کے بعد عبد الکریم خالد بادشاہ. اللہ پر بھروسہ اس پر جزاک اللہ. لو جی بیٹا